نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2-3 دن کے لیے ہی آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا، جیسے کہ ایام معدودات حج میں منا میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے منا میں، 11ویں 12ویں یا زیادہ 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کو۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ تو عید المسلم، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جمعے کو بھی رکھے ہوئے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ اس رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیے پھر 360 ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے۔ بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضی، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہے، قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھے۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منا یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ کہ صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس 2 جانور تھے، ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جان، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے، اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے،
تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پڑے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پڑے، بھوک کو برداشت کرنے کی، اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ذریعے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی مشقت برداشت کر سکے۔ تو پہلے یہ کیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیے۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہوگا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، تو اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت،
یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے، اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں، ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں، در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا، اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات۔ چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلت، فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے۔ ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ گویا کہ اب اگلی کے ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہو۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، اس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھتی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے،
اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمی ہو، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں نہیں رہے؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا۔ یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لی۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو یہ فدیہ بن جائے، لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔
اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی. یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ. اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے. یہ ہے تکمیلی احکام. ابتدائی احکام آ گئے. نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا. نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو. اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے، نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہو. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی. لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی، مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے. جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا. تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی. تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں ہوتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے. بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکے کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر، اسے صاف کر دیا. کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر 2 ایک شے اور ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنو الیہا، اس میں ایک سکون ہے. اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل، تو یہ بھی مطلوب و مقصود. تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنو الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل.
فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا. اب سحری کا حکم آ گیا. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے. جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر. فرمایا گیا یہ مراد نہیں. یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی, یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ, سحری ضرور کیا تھا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک, طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے, جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں, لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع, غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا, اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے, وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں. اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے, ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے, اذان ہو گئی ہے, تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت ہے, جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے, اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات, اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی, یہ کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے, تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا, بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے, تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے, اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی, تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں, جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی, یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں, یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا, اس رات کو آپ کو, کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں, تو اگر آپ بھی کریں, نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا, پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا, یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے, 15واں دن ہوتا ہے, پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو, کیا کہنے ہیں, نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الزمر: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا. آمین یا رب العالمین. آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا اخباری اطلاع کی بنیاد پر کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے. پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے. تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا. تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ. اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی. تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں. جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ، یعنی امریکہ کا نہیں اسرائیل کا. اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام. یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئے تھے؟ پچھلی صدی 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں، خلافت عثمانیت، پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت. پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بکھرے کیے انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جائے. اس عالم عرب کے جو ہے اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کر دو. مصر، عراق یہ برطانیہ، شام، الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانویوں. یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے یہ تو اس وقت کی بندر بانٹ تھی. اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر. یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے، چینج آف ریجن علاقے کا. اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو. ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ نہیں، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. صدام پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا. اس پر تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی. ان کے اپنے معائنہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پائے. اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں. اصل میں وہ کتاب الملاحب کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے. اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا. ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے. شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے، ہمارے پاس ثبوت. اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے، ہمارے پاس ثبوت. اور آپ کشمیر میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے، آپ نے نہیں روکا. اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں. اس سے تو اندیشہ ہے
کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے۔ لہذا حالات جو ہے بہت دیگرگوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ بھارت کا جو طرز عمل ہے اس وقت، جس طرح تھریٹننگ انداز اس کا اس وقت ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو، ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا حق، تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا حق۔ بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل، وہ آج میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیا ہے، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تصویر نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا، نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے کیونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوئے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی، یمن کے داروں، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا۔ تو اس وقت جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش۔ لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا، تو جن کے نور کی انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکلیف واغفر لنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی آیت نمبر 31، بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقشہ۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی، تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو
اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائے، سب ابلیس بن جائے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس پر احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو۔ اصلاح احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مرے گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، آپ بچنے کا کوئی سوال نہیں، مر نہیں مر۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو توبہ سے کرے۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ یہ نہیں، بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کروں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا، لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا ہے کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا ہوگا، کتنا لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، ان الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داد دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال میں،
انفعال کہتے ہیں عربی، پشیمانی، شرمندگی. اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا. تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت، یہ قیمت. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف. تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب. یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں. یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے. یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہو یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژن ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے. حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب. حمورابی یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی. حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار. تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کر آ رہا ہے. کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے. تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات. پھر دنیا میں وہ نسخہ آپ نہیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصی کے نیچے. وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے. اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی. وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا. انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. خشت اول سون حد بیمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا آپ کو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانے. یہ عقیدہ ہے عیسائی. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے. قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبہ کرو، وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنا. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ
بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی